آرمی کے کئی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کئی پولیٹیشین ہیں، ٹھیک ہے، کئی اور لوگ ہیں، وہ بم بلاسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، یا کوئی ٹیررسٹ ان کو مار دیتا ہے، ان کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی یہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، شہید ہو گئے ہیں لوگ. تو یہ تو ہم تکے لگا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں حقیقی معنوں کے اندر شہید ایک درجہ ہے. چلے میں آپ کو ایک آیت سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے شہید کون بنے گا. جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ شہید ہم کس کو مانیں، تو پھر اس کی کیٹیگری پوری ہونا بڑی ضروری ہے شہید کی. شہید ایسا کام نہیں ہے کہ وہ زندگی میں گناہ کر رہا ہے، فاسق اور فاجر ہے، برے کام کر رہا ہے تو چلو جی پھر بھی وہ شہید ہی ہوئے گا. ایسے نہیں ہے. میں ایک آیت دکھاتا ہوں آپ کو، رکے ذرا، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ شہید کیسے کہتے ہیں. چلیں یہیں سے ہی دکھا دیتا ہوں. میں اصل میں پڑھانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے، کہ کیونکہ یہ نان مسلم کے دل میں بھی آتی ہے کہ جی شہید ہو گیا تو سارے گناہ معاف اور سارا اس طرح ہو گیا. شہید حقیقی معنوں کے اندر ہم نہیں بتائیں گے کون شہید ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی. جب اللہ کی ذات کرے گی تو اس کے سامنے تو سارے اعمال ہوں گے، آپ کے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شہید بنتا کون ہے. یہ دیکھیں جی، سورہ نساء کی آیت ہے 69، میں شیئر کر دیتا ہوں. اچھا جی کدھر گئی ہے یہ، ٹھیک ہے جی، یہ سورہ نساء ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر ہے 69. ٹھیک ہے، آتی ہے آپ کو؟ یہ پڑھ دوں میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ نے پرومس کرنا ہے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا بھی. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہوں گے بس، مَعَ الَّذِینَ، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیق بنیں گے، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیکوکار، وحسن اولئک رفیقا. اب مجھے بتاؤ، ایک بندے نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہ کی ہو، اس کو دھکے سے ہی ہم شہید بنا دیں گے؟ کیوں بنائیں گے بھائی؟ اور ہم ہوتے کون ہیں؟ کسی کو بنانے والے اور کسی کو نہ بنانے والے. اسی لیے عام طور پر علماء کی طرف سے یہ رائے دی جاتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں شہید کا جملہ بولا بھی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ اللہ کی نظر میں یہ شہید ہوگا. اب اس کی مثال لے لیں حدیث سے. ایک جنگ تھی، مجھے جنگ کا نام بھی بھول رہا ہے، اس جنگ کے اندر نا ایک صحابی کو تیر لگا جو کہ اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے. تو سب نے کہا خوشخبری ہے اس کے لیے، ہنی ان لہ الجنہ، جنت کی خوشخبری اس بندے کے لیے، یہ شہید ہو گیا نا. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا مت کہو، تمہیں نہیں پتا کہ جو چیز اس نے چرائی تھی وہ اس پر آگ بن کر برس رہی ہے. ایک روایت میں آتا ہے تسمہ، ایک روایت میں آتا ہے چادر، ٹھیک ہے، جو اس پر آگ بن کر برس رہی ہے. اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں ایک بندے کو شہادت کا درجہ ملا مگر حقوق العباد ایک اس نے ادا نہیں کیا ہوا تھا، جیسے قرض وغیرہ ہے، تو اس کے پیچھے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کریں تاکہ اس کا معاملہ آگے آسان ہو، اس کی منزلیں. اس سے ہی آپ کو چیز پتہ چلتی ہے کہ شہید منہ اٹھا کے نہیں بنا دیتے کسی کو. یہ اللہ نے کا دیا ہوا درجہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے. اتنا بڑا درجہ ہے کہ قرآن میں 2 مرتبہ، ایک بار زبان سے نہیں اور ایک بار دل میں بھی نہیں جاننا کیا، مردہ شہید کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم نے اپنی زبان سے اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے کو مردہ بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے، آگے پھر کہا کہ زبان سے نہیں کہنا، دل میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سمجھنا بھی نہیں. اسی لیے اس کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. یہ جن شہداء کی تصدیق اللہ کے رسول نے کر دی، ہم ان کی تصدیق مانتے ہیں کہ وہ جنون شہداء ہیں. اب ان کے بعد جو لوگ شہید ہوئے یا ان کے بعد جو لوگ ہوئے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، نہ ہم ان کی ہاں کرتے ہیں نہ ہم نہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں گئے ہیں، انشاءاللہ شہید ہوں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آخری فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. چلیں یار آگے بڑھتے ہیں. ہاں اور بھائی ایک سوال بس، ایک سوال یار. بھائی بہت لوگ ہیں یار، بہت لوگ ہیں. آپ کو پہلے میں نے 2-3 باتیں کر لی ہیں. اور بھائی آخری میں چلا جاؤں گا. ذوالکرنین بھائی پہلے ہی 2-3 آپ کے سوال لے لیے نا یار. اور بھائی آخری میں خود چلا جاؤں گا. آخری
मैं कर लूं? चलें फिर यार, जिन लोगों ने गुस्सा निकालना है जो पीछे बैठे हैं, जुल्करनैन भाई पर निकालिएगा, मेरे पे नहीं जी। जुल्करनैन भाई ठीक है आमिर भाई, मैं जाकिर हाँ, कहते हैं ठीक नाइक है, कहते हैं ठीक है, क्योंकि उनको पता मैंने तो निकल जाना है, भुगतना तो आमिर नहीं है जी। जी आमिर जी, जुल्करनैन भाई। मैं जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो देख रहा था, तो एक एथियस्ट ने सवाल किया, नहीं जाकिर नाइक ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करने से पहले हमसे परमिशन मांगी कि तुम्हें इंसान बनना है और दुनिया में जाना भी है कि नहीं, तो हम लोगों ने हाँ किया कि हाँ इंसान बनना है, ताकि हम फरिश्तों से भी ऊपर हो जाएंगे अगर हम अच्छा काम करेंगे, और वही हम फिर जन्नत में जाएंगे अगर खराब काम करेंगे। तो ऐसा सच में है या बस कंफर्म करना था मुझे? क्या क्या चीज, क्या इंसान बनेंगे, ये हमसे पूछा गया था कि ऐसा है कि अल्लाह ताला ने सब सच में पूछा है हमसे, क्योंकि हमें तो अभी याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्लान था, याद नहीं है, इम्तिहान का ही हिस्सा था, क्योंकि जो सवाल आपसे पूछा जाना था ना, उसमें आपका भूलना जरूरी था। ये जरूरी है ना। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे आपका स्विमिंग का टेस्ट है, ठीक है, तो आप लाइफ जैकेट पहन के स्विमिंग का टेस्ट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्ट ऑफ द प्लान ही है। स्विमिंग आपकी चेक ही तब होगी जब लाइफ जैकेट उतारेगी। लाइफ जैकेट पहन के तो कोई भी तैर सकता है। सही बात। तो इस जिंदगी का जो इम्तिहान था ना, उसकी डिमांड ही ये थी कि आप भूलो, आपको बताने के लिए बाहर से आए, फिर आपका ईमान टेस्ट हो, फिर पता चले कि आप कितने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हो। चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए याद हो, तो फ्री विल की जरूरत ही नहीं रहती। मान लो मुझे याद हो उस वक्त का अहद, ठीक है, कि अल्लाह ने मुझसे पूछा था, तो मेरी फ्री विल की तो जरूरत ही नहीं रही। फ्री विल की जरूरत ही तब पड़ती है जब आप अपनी पूरी इच्छा से को फैसला लो, पूरे अपनी अंदर डिजायर के साथ लड़ो, देखो, फिर आप कुछ चुनो। तो इस फीलिंग के लिए आपका भूलना जरूरी था, ये याद रखना आपने। जिस तरह उस टेस्ट के लिए आपका लाइफ जैकेट का ना होना जरूरी है। ठीक हो गया मेरा भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जुल्करनैन भाई थे, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। यार टाइम शहरी का होता जा रहा है यूपी में भी, तो हाँ, ये बड़ा प्यारा भाई ने पॉइंट रखा है एक और, रसूल की जरूरत भी नहीं रहती, ठीक है ना, यानी अंबिया और रसूल की जरूरत भी नहीं रहती। मेरे ख्याल से रसूल और अंबिया की जरूरत नहीं रहती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगर बिलीवर्स के लिए। नॉन बिलीवर्स के लिए वो कह सकते थे भाई हमें नहीं जरूरत होती तो ना होती रसूल और अंबिया की, हमें याद रहता। मगर असल पॉइंट ये है, ये रखा जाए कि फिर टेस्ट की जरूरत नहीं थी। अब वो कह सकते हैं कि टेस्ट ही क्यों लेना था, ठीक है। वहां से शुरू होता है अल्लाह की विल, यानी हम वो उस काम के आगे से हमारा अहाता खत्म हो जाता है, हमारी पोजीशन खत्म हो जाती है, जहां मालिक की मर्जी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो वहां से वो मालिक की मर्जी शुरू हो जाती है। अब अगर कोई यही चैलेंज कर दे कि नहीं जी अल्लाह अपनी मर्जी क्यों, बहुत अच्छे, यानी एक तरफ अल्लाह मालिक है इस कायनात का, खालिक है, और वो मर्जी भी तुम्हारी नहीं अपनी नहीं चलाएगा। ये जिस एरिया में तुम्हारी फ्री विल की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, खालिद है हमारे साथ। जी खालिद भाई। अच्छा, वालेकुम सलाम। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं ना फाइनल कर दूं ताकि फिर उससे आगे बात ना बढ़े। फैसल आप हैं, इनके बाद हाजी शांड, ये गया है। हाजी साहब आप हैं जो भी हैं, हाजी भाई। जैनुल हक, क्यूरियस स्टूडेंट, नवीद मंसूरी, ये तो पहले आए हुए हैं। अच्छा, और ये भी पहले आए हुए हैं, ये मिशन वाले, ये भी बहुत बार आए हुए हैं। चलें, ये इनको हम नहीं लेंगे फिर जी। अपना जी खालिद भाई, सॉरी। आमिर भाई, आपसे बात करने के लिए ये इधर 1-2 महीने से मैं आपका चैनल पाया हूँ और आपको जी रेगुलरली सुनता हूँ, और उससे काफी सारा मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आपको। नहीं नहीं सर, हम तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई एहसान थोड़ी है। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को हिदायत मिल रही है। मैं अपने हम्म, फ्रेंड सर्कल में भी आपके वीडियो शेयर करता हूँ, वो लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली हम्म, कॉलेज में थोड़ा माहौल थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, लोग थोड़ा दूर हो ही जाते हैं। मैं भी थोड़ा हम्म, दूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रैक पर हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, तो वो हम्म, काफी मतलब आजकल का जो माहौल है यहाँ पे बहुत मतलब अ, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स लोग। हम्म, तो अपना ग्रुप बना लेंगे, फिर इस्लाम के ऊपर एतराजात करते हैं। अब तो मैं आंसर ढूंढने लग गया हूँ,
اور کبھی کبھی دے دیتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ زیادہ مطلب اسٹرینتھ میں ہیں، میرے کو بولنے نہیں دیں گے، تو میں پھر اگنور کرتا ہوں. تو جیسے ہوں ایسے ایک بار میرے کلوز فرینڈ سے بات چل رہی تھی، تو اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے اور وہ تو آل پاورفل ہے، تو اس نے پھر فرشتے کیوں رکھ رکھے ہیں، مطلب یہ سارے جو عالم کے نظام کو چلانے کے لیے. ہوں یہ ان کا جو ہاں اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے. عالم کا نظام چلانے کے لیے یہ اسباب کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ عالم کی ضرورت ہے، نیڈ ہے اس کی. اگر اللہ ان چیزوں کے بغیر نعوذ باللہ نہ رہ سکتا ہوتا تو ایک وقت گزرا ہے جس وقت نہ فرشتے تھے نہ یہ کائنات تھی، اللہ تب بھی تھا. یعنی یہ وقت اس عالم پہ گزرا ہے، اللہ پر نہیں. اللہ تو وقت سے پرے ہے بلکہ اس کا خالق ہے. اس عالم پر یعنی اس یونیورس پر، اس پوری کی پوری کریشن پر ایک وقت گزرا ہے جب یہ نہیں تھی. تو جب یہ نہیں تھی تب بھی اللہ تھا. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ الانسان کے اندر، هل اتى على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا کہ جس کا ذکر بھی کیا جاتا، نان ایگزسٹنس میں تھا. سوال یہ ہے کہ انسان اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو اس پر ٹائم کیسے گزرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں ایک دقیق اشارہ دیا ہے کہ وقت مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں. تو یہاں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ملائکہ ہیں یا یہ پورا برہمانڈ یا یونیورس بنی ہوئی ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چلتا ہے اسباب کے اوپر. اب ان کو چلانے کے لیے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے ان اسباب کی ضرورت تھی، ان کو سروائیو کرنے کے لیے. اللہ کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ اتنی سی بات ہے، اتنا فرق ہے. یعنی یونیورس کو یہ انشاءاللہ. ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر اب کبھی ان مثال سے کے طور پہ میں سوری ایک جی مثال جی. دیتا ہوں. آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے، آپ کو کھانا کھانے کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کس نے بنایا 2 ہاتھ آپ کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے. تو محتاج کون ہے 2 ہاتھوں سے کھانا کھانے کے لیے؟ آپ. بنائے تو اللہ نے ہے مگر محتاج آپ ہیں. ایسے ہی سمجھیں کہ ملائکہ کے محتاج ہم ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس بہت صحیح ہو گیا، بہت آپ کو صحیح سمجھ آ بات گئی ہے. نا. تو اللہ جی نے جی یہ جی. اسباب بنائے ہیں، جیسے 2 ہاتھ بنائے ہیں. اللہ تو نہیں کھاتا ان ہاتھوں سے، آپ ہی کھاتے ہو، آپ ہمارے کو لیے. ضرورت ہے. ہاں. ہمارے لیے جی بھائی جی. یہ مثال ہے، اس طرح سمجھیں. ایک ٹھیک ہے ایک سجیشن ہے عامر بھائی آپ کو، اگر جی جسٹ 1 منٹ لگے گا. جیسے جی نارملی جی. میں نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کافی دعویٰ والے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اچھا جیسے سوری ایک دعویٰ منٹ رکیے وائز گا، وغیرہ. سوری 1 منٹ رکیے گا. میرے اس ورڈ سے کوئی غلط نہ پکڑ لے. ملائکہ کے محتاج ہم ہیں سے مراد وہ محتاج نہیں ہے الوہیت کا یا خدا نخواستہ شریک نہیں. محتاج سے مراد یہ ہے جیسے ہم کھانے کے محتاج ہیں، یعنی یہ حد تک، یعنی اسباب کا محتاج ہی ہے وہ کیٹیگری. ورنہ ہم سب محتاج ہیں صرف ایک کے. ٹھیک ہے. اس کے جی کہ هو جی. الغنی ونحن الفقراء، وہ غنی ہے، ہم سب ایون ملائکہ بھی اسی کے محتاج ہیں اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی. جی خالد بھائی سوری. جی عامر بھائی، جیسے کہ انگلینڈ وغیرہ میں بہت سارے دعوت چینلس ہیں، جیسے محمد حجاب ہیں، دعویٰ وائز ہیں. تو ان کا جو شارٹ کلپس آتا ہے نا، شارٹس، وہ کافی وائرل ہوتا ہے اور بہت زیادہ ریچ کرتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا بہت سارا میں نے دیکھا ہے ڈیبیٹ، جس میں بہت بھینکر پوائنٹس آتے ہیں ان لوگوں کے خلاف. تو وہ اگر اہتمام کے ساتھ کوئی اگر اس کو کمپائل کرے اور وائرل کرے تو میرے کو لگتا ہے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا تو ہے کریں سارے بھائی، لوگوں کو. کریں آپ. میں سارے کام یہی تو ٹیم ہے، آپ کر لیں جو نہیں آپ نہیں. کو اچھا لگتا ہے آپ پوائنٹ اس کا آپ نہیں کریں. نہیں. جی جیسے ہم لوگوں کا تھوڑا ایجوکیشن کا بھی ہے، جیسے ہم لوگ کا مطلب میں جیسا سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک پرٹیکولر بندہ جو اچھا خاصا ایڈیٹنگ کرتا ہو، کچھ آج کل کے ٹرینڈ کے حساب سے اس میں کچھ فوٹوز وغیرہ یوز کر لیتا ہو اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ایسا ارینجمنٹ کچھ رہے گا تو. کیونکہ نہیں میں وہ تو پھر ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ میں ایکسپرٹ وغیرہ نہیں ہوں اتنا. ہاں نہیں آئیڈیا آپ کا اچھا ہے، ہونا تو چاہیے. مجھے بڑے لوگوں نے ہمارے ہاں ایک بہت مثال ہے. ریچ آئے گا، میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں نا عامر بھائی، اتنا ریچ آئے گا نا میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. آپ کا چلیں ایک دم وہ اللہ بہت تگڑا تعالیٰ، تگڑا پوائنٹس رہتا ہے کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کے حوالے ہے سب. اچھا میں کیا بتانے لگا تھا، میں اکثر یہ چیز سوچ رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے، لاہور جانے کا رستہ سب بتاتے ہیں، کرایہ کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہ مثال یہ ہے کہ اچھا سجیشن ہے، مشورہ اچھا ہے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ مقصد کہنے کا یہ ہے، میں تو صحیح.
میری تو لائف اس طریقے سے ہچکولے کھاتی ہے کہ میں اگر ایڈٹ کرنے کے لیے بیٹھوں بھی تو میں سست ہوں اس معاملے میں. میں بول سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، بات کرتا ہوں. اب اس پر میں نے دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ بھائی جس کو لگتا ہے کوئی بات میں اچھی کر رہا ہوں اس کا کلپ پکڑو ڈال دو، آپ ڈالو، یہ تو پبلک ہے. میں نے کون سا میرے کو بزنس کر رہا ہوں یہ کر کے، یا میں کوئی سپر چیٹیں یا پیسے اکٹھے کرنے ہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ شارٹ کاٹے، ریل لگا دے. میں تو کئی دفعہ خود کہہ رہا ہوں بھائی یہ کاٹ دو، لگا دو، لگا دو. تو جو لگا سکتا ہے لگائے، مجھے موقع ملتا رہے گا. میں تو اپنی سی کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے ٹائم جتنا سا مل جاتا ہے میں اتنا سا کلپ کاٹ کے لگا دیتا ہوں. جتنا ٹائم ملتا ہے میں اس کو کاٹ کے لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں، کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا آنسر جو ہوتا ہے وہ 1 منٹ کے فریم میں نہیں آ پاتا ہے، جیسے کہ وہ تھوڑا اور ایکسپلین ہوتا ہے، تو 2-3 پارٹ کرنے میں نا وہ جز اس کا چلا جاتا ہے، وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. تو ایک پارٹ میں کوئی اچھا ایڈیٹر اس کو لا پائے گا نا فریم میں، تو بیسٹ ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں بہت بیسٹ ہے، سب کے لیے فائدے مند بھی ہے آج کل کی جو جنریشن ہے ان کے لیے، اور ریچ بھی کافی اچھی آئے گی لوگوں کے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں کریں گے انشاءاللہ، کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، موقع ملتا اللہ تو کریں پاک گے. آپ کو اسی طرح سے اور برکت عطا کرے، آپ کے صحت میں، آپ کے گھر والوں میں، اور آپ کے دولت میں بھی. آمین آمین. بس دعائیں کیا کریں. اوکے میرا بھائی، ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالد بھائی تھے، بڑا پیارا سوال اور بڑا پیارا سجیشن بھی. انشاءاللہ غور کرتے ہیں خالد بھائی، کچھ بندوبست کرتے ہیں شارٹس وغیرہ کا بنانا، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. فیصل بھائی ہیں جن کے میں نے نام لیے ہوئے ہیں نا، صرف انہیں کو لوں گا، میں نے بتایا تھا، باقی نئے دوستوں کو لے پاؤں گا، ٹائم ہو گیا ہوا ہے. جی فیصل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر بھائی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی میرا پیار بھرا سلام. جی جی جی، وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی بھائی، آپ سے ڈائریکٹ کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. میں چاہوں گا کہ مجھے آپ 2-3 منٹ دے دیں، میں اس کے بارے میں بات کروں، پھر آپ تھوڑا مجھے گائیڈ کر دیں کہ اس کو کیسے لے کے چلیں ہم آگے. چلیں آپ دراصل کر بات رہے یہ ہیں. ہے کہ جی جی جی. بھائی بات منکرین حدیث کے بارے میں ہے. دراصل ابھی بھی ایک کوئی بندہ آیا ہوا تھا بلیور نام سے، عذاب قبر کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ یہ جو مولوی صاحب ہے یہ ہمیں کیوں پھر جھوٹے قصے سناتے ہیں، یا روزمرہ زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے. اور بہت دنوں سے ایک جو آپ کے کسی بھائی کی یوٹیوب چینل ہے، میں وہاں کمنٹ میں ایک بھائی کے ساتھ ایسے اس بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ منکرین حدیث کا سارا آرگیومنٹ ہی مطلب بہت فولش آرگیومنٹ ہے. کیونکہ پہلی بات تو آپ کہتے ہو ہم سو کالڈ قرآنسٹ ہیں. قرآن جن سے ہم سیکھتے ہیں تو وہی بندے تو انہی سے تو تواتر سے آگے ہم نے حدیثیں سیکھی ہے، وہی تو بندے ہیں جن سے ہم نے حدیثیں سیکھی ہے. تو آپ چیری پک کر رہے ہو پہلی بات یہاں پہ کہ قرآن تو ہم مانیں گے اور حدیث نہیں مانیں گے. دوسری ایک یہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث تو یہ تو بہت بعد میں آئی ہے، نہیں ہم تو وہی مانیں گے کیونکہ قرآن ہی صرف پرزروڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی آتھینٹسٹی. تو اس پہ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ تو باضابطہ اس پہ ایک 1400 سال سے ایک محنت ہو رہی ہے نا، وہی اسی محنت کا پھل ہم کھا رہے ہیں جو ہمیں حدیثیں مل رہی ہے، جو ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہی حدیث کی کتابیں جو یعنی 3rd سینچری میں، جیسے کہ مسند احمد ہے یا صحیح مسلم ہے وغیرہ. میں یہاں ایک یہ صحیفہ حماد ابن منابہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو ان کی ایک حدیث کی کتاب تھی یہی جس کی میں نے بات کی، اس میں 138 کچھ قریب اس کے حدیثیں تھی. تو یہ جو ڈاکٹر حمید اللہ نے اب پبلش کی ہوئی ہے، تو یہ تو 1st سینچری کی کتاب ہے. یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے ہیں، وہ خود حدیثیں لکھتے آ رہے ہیں، اور باضابطہ ان کے بارے میں ہے کہ کریکشنز لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے. یا اور ایک بھائی میں لاسٹ پوائنٹ یہی بس ایک بات میں کہہ دوں گا. ابو داؤد کی حدیث ہے 3646، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صحیفہ صادقہ بھی لکھی ہے. تو عمر ابن عاص تو باضابطہ کہتے ہیں کہ میں حدیثیں سیکھتا تھا، اور بعد میں جب قریش کے لوگ میں سب کچھ لکھا کرتا تھا تو قریش کے لوگوں نے آبجیکشن اٹھائی کہ نبی علیہ السلام، یہ تو حسد کی وجہ سے اٹھائی تھی آبجیکشن کے بعض دفعہ نبی علیہ السلام کچھ غصے میں آ کر یا کچھ اپنی خوشی میں کچھ اپنا بھی بول دیتے ہوں گے. عبداللہ ابن جی عمر ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. تو آگے نبی بڑھتے علیہ ہیں. السلام نے تو جی 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 جلدی کر جی لیں ذرا نبی میرا بھائی کہ آپ اپنا پوائنٹ بس رکھ رہے ہیں، بس میں جلدی سوال کر رہا ہوں. جواب تو کے لیے نبی بیٹھا ہوں.
تو نبی علیہ السلام نے تو باضابطہ انہیں کہا کہ میں اپنے من سے، مجھے ان کی اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، یعنی جو بھی میں کہتا ہوں حق کہتا ہوں. تو ہمیں تو باضابطہ چین آف نیریشن سے یہ چیزیں ملتی آ رہی ہیں. تو اگر آپ چیری پک کرنا چاہ رہے ہو تو آدھا دین تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم قرآن سے ملتا ہے، لیکن اس کا طریقہ چلو ہمیں ٹھیک ہو گیا سارا بھائی، حدیثوں سے ٹھیک ہو ملتا ہے. گیا بھائی. اس پہ پروگرام کیا ہوا ہے آواز حق لائیو پر، 2 پروگرام پڑے ہیں، انکار حدیث اور روڈ ٹو ایتھزم، اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی، جی آپ نے شکریہ زبردست بات کر دی. ٹھیک ہے فیصل بھائی، کیونکہ سوال بھائی، کو ہم مجھے زیادہ بس تھوڑا انٹرٹین کر رہے گائیڈ کر ہیں دیں جی. ان کو کیسے. بس آپ نے کیا بولا، میں پھر سے سننا چاہتا ہوں کون سی ویڈیو، بس ان کو تھوڑا آگے کیسے ہم راستے پہ لائیں پھر. 2 پروگرامز کیے ہیں، انکار حدیث اور روڈ ٹو ایتھزم. یہی جو چینل ہے آواز حق لائیو، اس کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو انکار حدیث کے اوپر 2 پروگرامز ہیں، ان کو دیکھیں، اس میں نے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ نے بھی اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ، اس کو کیری آن رکھیں، یہ سارے سوال رکھیں ان کے سامنے. ٹھیک ہے میرا بھائی. جی اوکے جی فیصل بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، جی شکریہ. آگے بڑھتے ہمارے لیے ہیں. دعا کیجیے گا بس، وہ جو بھی تھینک سننے یو والے. السلام تھینک علیکم. یو تھینک یو تھینک یو ماشاء اللہ فیصل بھائی، تھینک یو. حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. حاجی صاحب ہیلو 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 جی. جی السلام جی علیکم. وعلیکم السلام جی. حاجی بھائی یہ کیا نام ہے؟ حاجی شاند کیا ہے یہ؟ شاندھ ہے. شاندھ ہاں سندھی شندھی، یہ کیا، کہاں سے ہیں آپ؟ انڈیا سے ہیں؟ سندھی. ہاں میں انڈیا گجرات سے ہوں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بس کافی ہے اتنا جی. نام سر سندھی حکم. ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو میرا ایک سوال تھا، یہ اپنے کیا بولتے اسلام میں کوئی منحوسیت کا کانسیپٹ ہے؟ کس کا کانسیپٹ ہے؟ منحوسیت. منوش یہ کیا ہے؟ منحوس. منحوسیت ہاں 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 نہیں، منحوسیت نہیں، اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ منحوسیت ہو، تو ایسا تو نہیں ہے. البتہ ایک چیز یہ ہے، بے برکتی کا کانسیپٹ ضرور ہے. بے برکتی اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، نمبر 1. اور دوسرا جو ہے نظر لگنا، عین نظر لگنا، یہ کانسیپٹ ہے. باقی جو یہ منحوسیت ہے، نحوست، وہ بیسیکلی اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے حدیث کو وہ مطلب نکلا ہے کہ منحوسیت ہو. وہ منحوسیت بیسیکلی کسی انسان کی نیچر کے اندر ہونا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے، عمل کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، بے برکتی کسے بولتے ہیں یا بری نظر بولتے ہیں، وہ ہے. جی جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. اوکے میرا بھائی، اوکے تھینک یو. زین الحق بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم زین بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. زین بھائی کیسے ہیں؟ کیا حال ہے بھائی صاحب؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک میرے بھائی. الحمدللہ. بھائی آج تو جمعہ ہے، اس لیے میرے دل میں ایک سوال تھا چھوٹا سا، وہی میں پوچھنے کے لیے آ گیا. جی بھائی. ہاں بھائی، میں ادھر جمعہ کے دن میں دیکھتا ہوں کہ جو یہاں کے امام ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، مگر وہی جب ہم اپنے ادھر دیکھتے ہیں تو جو علماء ممبر پہ آتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ خطبہ ڈائریکٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ یہ اپنے ادھر ایسا ہے، اور میں ادھر قطر میں ہوں اور دیکھتا ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے ادھر جب عالم آ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے پہلے سلام کرتا ہے، اس کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے خطبہ کی، تب وہ خطبہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قطر میں کتنی دیر ہوگی آپ کو؟ سر بھائی میں 6 سال ہو گئے. 6 سال. یعنی زین بھائی 6 سال میں قطر میں آپ کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوئی کہ انڈیا میں یا پاکستان میں السلام علیکم نہیں کہتے، ممبر پر چڑھ کے قطر میں سلام کہتے ہیں. یعنی میں حیران جی ہوں آپ کی ریسرچ پر زین بھائی، بہت آپ محنتی ہیں اور بہت آپ کی نہیں اب دقت نظر کے ساتھ آپ نے یہ مسئلہ دریافت کر لیا کہ جناب وہاں سلام کہا جاتا ہے پہلے، یہاں نہیں کہا جاتا، اور آپ کو پریشانی آ گئی، مسئلہ ہی پڑ گیا آپ کو. زین بھائی
بڑی محنت کی اچھا آپ نے ماشاءاللہ جی. نہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو یعنی کوئی ریفرنس ہو نہیں تو میرے دے پاس دیں. میرے پاس سلام ہی ہے نہیں زین بھائی. زین بھائی یعنی زین بھائی برا مت مانیے گا مگر میں یہ چیز سوچ رہا ہوں نہیں یار نہیں نہیں اس کا میں کیا کہوں. اگر کوئی ممبر پر چڑھ کر سلام اچھا نہیں کہہ لگتا رہا ہے. میں کیا کہوں. نہیں اچھا لگتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جی نہیں جی ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں بالکل یہ مت سمجھیے گا آپ کیا ٹھیک رہے ہیں. مگر مجھے حیرانگی اس چیز پہ ہوئی ہے کہ یار میں سوچ رہا تھا آپ کو کوئی فرق بہت بڑا کو نظر آئے گا جو آپ رکھنے لگے ہیں. السلام نہیں. یہ وہ نہیں کہا کسی نے تو یار اس کا میں کیا کروں. کہنا چاہیے. آپ ایسا کریں نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نا اپنے دیش میں واپس آئیں گے جی تو ان کو ہاں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہیے گا کہ آپ نا جب ممبر پر چڑھیں تو سلام کیجیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے اپنے دیش میں بھی قطر کی یاد آتی ہے جی یہ بولیے گا نا جی تو وہ جی کر لے گا. جی اتنی سی بات ہے. بالکل. مگر جیسے کہ وہ پوچھے کہ کہاں لکھا ہے تو پھر اس کو کہیں بس ہاں تو وہ آپ نے سنبھالنا ہے یا پھر آپ کہہ دیجیے گا مجھے اچھا لگتا جی جی ہے. نہیں زین بھائی اچھا لگتا زین ہے. بھائی والا لائٹر نوٹ بہت برا مت اچھی مانیے گا. نہیں 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 برا مت نہیں. مانیے گا. ہاں جی جی. ویسے تو میں آپ کو الحمدللہ قریب کورونا کے ٹائم سے ادھر قطر میں دیکھ رہا ہوں. او اچھا ماشاء اللہ. الحمدللہ اور کافی اچھا اس ٹائم لگتا پر ہے. ویسے اس ٹائم پر کورونا کے ٹائم پر ہاں آوازیں ہاتھ جی جی کووڈ کے چل رہا ٹائم پر. تھا. ہاں تھا. ہم لوگ پہلے مفتی صاحب کو سنتے تھے اس کے بعد اسی میں کسی نے ذکر کیا کہ عامر بھائی نہیں آئے ہیں کیا. تب پھر آپ کا چینل سبسکرائب کیا گیا پھر آپ کو دیکھنا چالو کر دیا گیا. اچھا کووڈ کے ٹائم سے. اچھا مجھے تو یاد پڑتا ہے جی کووڈ کے بعد ہاں یہ کووڈ کے لاسٹ ٹائم پر میں جب چل رہا زیتون تھا. پہ کووڈ کے ٹائم پر میں زیتون پہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہا تھا تو صحیح آن لائن جی جی مگر آواز حق نہیں تھا جی اس وقت. خیر وہ آپ کو پرانا والا چینل تھا آپ کا. ہاں وہ زیتون والا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی جی. زبردست زین بھائی کوئی نہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی جتنے کوئی ہمیں مسجد کے امام وغیرہ اگر سن رہے ہیں پلیز یار سلام کہا کریں. آپ کی مہربانی. زین بھائی برا مانتے ہیں ہاں پلیز نہیں سلام کہا ممبر پہ کرے کھڑے یار. ہوتے بہت اچھا لگتا ہے عامر بھائی. اگر جب عالم آتے ہیں پہلے جو ہے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اچھا لگتا ہے. اور اچھا وہی لگتا ہے. اپنے یہاں آؤ دیکھو تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر کتاب لے کے ادھر اس کے بعد جو ہے دیکھتے بھی نہیں ہے. دیکھتے بھی نہیں ہے. مؤذن ہاں دیکھتے بھی نہیں ہے. مؤذن اذان دیتا ہے تو ڈائریکٹ کھڑے ہو کے خطبہ چالو کر دیتے ہیں. ہاں طریقہ اچھا ہے ادھر. ایک طریقہ دفعہ اچھا کیا ہے. ہوا. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. جی ایک جی دفعہ کیا ہوا میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو شوق بڑا ہی تھا کہ بھائی پہلی صفوں میں بیٹھنا ہے. جوش ہوتا ہے نا بندے کو ہمیشہ بیٹھنے. جی 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 پہلی صف میں بالکل ممبر کے پاس بیٹھنا ہے. تو بڑا میں دوڑ کے میں نے کہا یار امام صاحب کے سامنے بیٹھتا ہوں. جیسے آپ کو شوق ہے کہ امام بیٹھیں اور ان کا سلام اچھا لگنا بڑا قریب ہو کے بیٹھنا اس طرح مجھے بھی شوق تھا تو میں بیٹھا کرتا تھا بڑا قریب ہو کے. ایک دن کیا ہوا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا پہلی صف میں میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے بابا بزرگ تھے جی وہ بیٹھے ہوئے تھے. بابا بزرگ جو ہیں وہ سو رہے تھے. ٹھیک ہے ان جی کو آگے نیند. امام صاحب دے رہے تھے خطبہ کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے جی جی میں امام صاحب کو دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میں چاچو کو دیکھوں. چاچو جو ہیں وہ سو گئے ہوئے گہری نیند میں. اب میں امام جی کو دیکھنا شروع ہو گیا. پتہ نہیں کیا ہوا امام صاحب خطبہ دے رہے تھے ان کے ہاتھ میں تھا ڈنڈا. وہ ڈنڈا پھسل گیا ان کے ہاتھ سے. اب وہ ڈنڈا جو جی پھسلا ان کے ہاتھ سے وہ سیدھا گرا بزرگ کے سر کے اوپر جو سو رہا تھا. ٹھیک ہے بالکل. اس کے طوطے اڑ گئے اور چیخ سے امام صاحب ڈر گئے. اس کے دن سے میں نے یہ عہد کیا کہ ممبر کے قریب کبھی نہیں بیٹھوں گا. پیچھے ٹھیک ہے بیٹھنا ہے. ہاں سائڈ پہ بیٹھنا ہے بالکل رینج میں نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ ڈنڈا کسی طرف بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی چلیں تو آپ نے صحیح کہا. جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی سارے سلام وغیرہ کہا کریں. زین بھائی نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. سلام کو عام کرو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے افشوا السلام افشوا السلام واطعموا الطعام کہ سلام کو عام کرو کھانا لوگوں کو کھلاؤ. وادخلوا الجنۃ بالسلام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سلام کو عام کر دو. بے شک ٹھیک ہے زین بھائی بے شک آپ کا بہت پیارا بے پیغام. شک بے شک.
جزاک اللہ خیر حبیب. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. زین بھائی تھے ہمارے ساتھ جی. ٹھیک ہے, جن دوستوں کو لینا تھا ہم نے لے لیا, جن کا نام میں نے لیے تھے ان سب کو لے لیا. نوید منصوری بھائی پہلے بھی آ چکے ہوئے ہیں, مگر چلیں لے لیتے ہیں ان کو آخری کالر کے طور پہ, کیونکہ دو بیچ میں سے نکل گئے. جی نوید بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید بھائی. جی عامر بھائی, اور کیا حال چال آپ کے؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں خیریت, حکم کریں, بس آخری کالر آج آپ ہمارے ہیں. جی بس میں 3-4 مہینے پہلے آیا ہوں, اس کے میں بیچ میں نہیں آیا, بہت ٹائم ہو گیا آپ سے بات کرے ہوئے. میرے صرف 2 ہی چھوٹے چھوٹے سوال تھے. ایک تو حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے سوال تھا کہ کچھ لوگ ان پہ لعنت لگاتے ہیں, کچھ مطلب چھوٹے الزام لگاتے ہیں, جو پوچھنا تھا ان کی. ہیلو, کدھر گئے ہیں یہ کدھر گئے ہیں, نکل گئے ہیں. چلے اچھا ہو گیا, ویسے بھی ان کے سوال کا جواب تو دینا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھے میرا بھائی ہیں, کیونکہ یہ دوسری یا تیسری بار میں نے نوٹ کیا ہے کہ کھجلی ہو رہی ہے کہیں. ہاں, یہ میں نے دوسری تیسری بار نوٹ کیا ہے. تو آپ میرا بھائی نہ ہی ہے. چلیں آج مزید کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ سنا کریں تسلی سے اور بیٹھا کریں. اچھا جی, یہ آخری کالر تھے جی. مسلم بھائی ہیں کوئی, مسلم فائی کر کے کوئی ہیں جی. چلیں ان کو لے لیتے ہیں, آخری کوئی 2 کالر. جی پیارے بھائی. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے پیارے بھائی. اچھا, میرا کوشچن یہ تھا کہ غیر مسلم جیسے سوال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں, لیکن خدا اس طرح سیٹس لوگ ہوتے ہیں, ان کو تکلیف دینا پسند ہے, تو وہ خدا میں ایسی فیلنگ بھی تو ہو سکتی ہے, تو وہ اس کے حال میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا چیز ہے, سوری سمجھا نہیں, ایزی کریں. لوگ ہوتے ہیں نا, اچھا سیڈسٹک. ہاں, تو وہ بھی مطلب خدا کی مخلوق ہی ہے, تو وہ خدا میں ایسی فیلنگ بھی تو ہو سکتی ہے, مطلب وہ ابھی ہمیں ایسا پیغام دے رہا ہو کہ میں رحیم ہوں, لیکن ایکچولی وہ اس طرح ہو. تو اسلام اس بارے میں مطلب کیا اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ یہ چیز تب ٹھیک ہوتی کہ جب اس نے حل نہ بتایا ہوتا یہاں سے نکلنے کا. ٹھیک ہے, انبیاء کو بھیجنا, چیزوں پر عمل کرنا, اگر وہ صرف ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہوتا تو کبھی یہ چیز نہ ہوتی. ایک چیز یاد رکھنی ہے, اللہ کی ایک صفت ہے عادل, عدل کرنے والا. عدل کرنے والا کبھی بھی سیڈسٹک اپروچ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ عدل اس چیز کے بالکل منافی ہے, جسٹس. کیونکہ جو سیڈسٹک ہوتا ہے وہ جسٹس نہیں کرے گا, اور جو جسٹس کرے گا وہ سیڈسٹک نہیں ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. تو اسلام کا سٹانس اس کے اوپر بالکل کلیئر ہے. یہ چیز تب صادق آتی کہ جب وہ آپ کو یہاں سے نکلنے کا حل پیش نہ کرتا, اور پھر آپ کے ساتھ عدل بھی نہ کرتا. یہ چیز ہے. چلیں یار, بہت شکریہ مسلم بھائی, آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. مسلم بھائی تھے ہمارے ساتھ جی. یہ ہمارے آج کے آخری کالر ہو گئے, اور ہمارے 3.5 گھنٹے سے اوپر ہو گئے. اپنا خیال رکھیے گا دوستو, غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. میں نے آج کوشش کی اونلی مسلم سیشن رکھ کر آپ لوگوں سے بات کر سکوں. ٹھیک ہے, پچھلے کالر نہیں, وہ ان کا نیٹ ہی چلا گیا بھائی, وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے, کرتے کرتے نکل گئے. تو پتہ نہیں وہ کو سوال رکھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں یا کچھ ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد ان پتہ نہیں کدھر چلے گئے, غائب ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا اگر غائب ہو گئے ہیں تو, کیونکہ اس طرح کے سوال کا جواب تو ویسے بھی ہم دیتے نہیں ہیں. جو اندرونی کچھ اختلافات ہیں اگر, تو اسے ہم پرہیز ہی کرتے ہیں. لیکن دوستو غلطی کوتاہی اور کمی کوتاہی معاف کیجیے گا. میں نے پوری کوشش کی کہ جتنے زیادہ مسلم دوستوں کو لے سکوں لوں. اب آپ لوگ گلا شکوہ نہ کیجیے گا کبھی. اب آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ جب ہم نان مسلمز کے لیے لنک اوپن کریں, پلیز میرے دوستو آپ صبر سے کام لیجیے گا, کیونکہ آپ کے لیے پھر ہم سیپریٹ سٹریم اسی لیے رکھتے ہیں. اسی چیز کے ساتھ اجازت دیں, غلطی کوتاہی معاف کریں. اگلی بار دیکھیں اب سٹریم جو ہے وہ کب ہوتی ہے, کب ملاقات ہوتی ہے, تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. فی امان اللہ, اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ سب کا. ٹک ٹاک کا پروگرام بتا دیں یار. ٹک ٹاک پر میں نے شروع تو کیا تھا سلسلہ, یعنی
obviously اپنی لائیو نہیں کر رہا تھا، مگر ہماری جو ٹیم ہے وہ لائیو کرتے تھے تو میں اسٹیج پر بیٹھتا تھا. ابھی کافی عرصے سے ٹائم نہیں مجھے مل پا رہا، کچھ مصروفیت ہے پرسنل کام وغیرہ کی وجہ سے بھی، اور پھر سفر پر بھی ہوں. تو ابھی تو میں یہی اللہ کی توفیق سمجھتا ہوں کہ سٹریمز وغیرہ کی توفیق اللہ دے رہا ہے، تو یہی بہت ہے ہمارے لیے. باقی انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا کچھ آنے والے دنوں کے اندر فری ہو جاؤں گا تو پھر ریگولرلی ٹک ٹاک کے اوپر لائیو سٹریمز جو ہیں ان کا بھی میں پلان کروں گا. دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں کوئی ایک دو ٹھمکے شمکے لگا کے ریلیں ڈال دوں تاکہ وائرل تو ہونا کم از کم، کیونکہ ادھر وائرل جو ہے نا ہونا بڑا ضروری ہے. تو دیکھیں مجھے یار کو اچھے سے کو بتائیں اپنا یار ایچ مسلم سے کوئی ٹھمکے تو بتاؤ مجھے کو اچھے یار، کس طرح کوئی لگاؤں میں، مجھے بتاؤ ذرا، یہ تمہارا تو تجربہ ہے نا. یا پھر کوئی سناتنی بتا دے کہ دیوی دیوتا جو ہیں وہ ٹھمکے لگاتے کیسے ہیں. ہاں بھائی اوہو ڈانس آپ کے ہاں تو لیگل ہے نا بھائی، آپ تو کہتے ہو، ذرا مجھے بتا دینا پھر کہ ڈانس کیسے ہوتا ہے، تو میں پھر کوئی اس کی پریکٹس کر کے نا تھوڑا کوئی ریل شیل ڈالوں گا تاکہ کوئی لوگ ہاں جی ہاں کچھ کچا بادام کچھ پکا بادام، دادا پکا بادام، ہاں لگ جا گلے سے میرے ٹھا کر کے. جی جی جناب ٹھیک ہے جی، اس طرح کا کوئی سین ادھر بناتے ہیں تو پھر آپ کو ملیں گے. اپنا خیال رکھے دوستو، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی سٹریم کے اندر. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.